السلام علیکم، میرے چینل قصے کہانیاں میں آپ کو خوش آمدید۔ سنتے ہیں آج ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے رازداری شرط ہے۔ اچانک ہی میرا تبادلہ ایک بہت دور افتادہ اور انتہائی پسماندہ علاقے میں کر دیا گیا۔ جب مجھے ٹرانسفر آرڈر ملے تو میں پہنچ رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جس علاقے میں میرا تبادلہ کیا گیا وہ شہر ایک چھوٹی سی تحصیل تھا اور میرے آبائی شہر سے پورے 200 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ مجھے سرکاری محکمے میں ملازمت کرتے 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ میرے تبادلے کی بڑی وجہ افسران کا مجھ سے نالاں ہونا تھا۔ افسران اس وجہ سے مجھ سے خفا تھے کہ میں رشوت نہیں لیتا تھا۔ میرا نام لیاقت ہے، گو کہ میں تھا تو سینئر کلرک، مگر محکمے میں یہ سیٹ بہت اہم گردانی جاتی ہے۔ یہ پبلک ڈیلنگ کا محکمہ ہے تو روزانہ بے شمار لوگوں کا اپنے کاموں کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کوئی بھی افسر براہ راست پبلک کے کسی بندے سے رشوت وصول نہیں کرتا۔ یہ سارا کام سینئر کلرک کے ذمے ہوتا ہے جو اپنا حصہ رکھ کر باقی رقم افسران کی جیبوں تک پہنچاتا ہے۔ میں نے پہلے دن سے ہی اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ نہ اپنے لیے رشوت لوں گا اور نہ کسی افسر کے لیے، ہمیشہ حق حلال کی روزی کماؤں گا۔ میں اپنے اس عہد پر سختی سے کاربند تھا۔ افسران نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، کئی اوچھے ہتھکنڈے آزمائے، مختلف طریقوں سے تنگ کیا، مگر میں پختہ عزم کے ساتھ ڈٹا رہا۔ بالآخر انتظامی بنیادوں کی بنا پر میرا تبادلہ یہاں کر دیا گیا۔ مجھ جیسے کسی اہلکار یا افسر کو سزا دینی ہوتی تو اس کا تبادلہ یہاں کر دیا جاتا تھا۔ افسران نے اپنی دانست میں مجھے سزا دینے اور ٹھیک کرنے کے لیے یہاں میرا تبادلہ کیا تھا کہ میرے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ تبادلہ رکوانے کے لیے میرے پاس کوئی سفارش یا اثر و رسوخ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کسی افسر کی منت کی، تو آرڈر وصول کرنے کے بعد اگلے ہی دن یہاں ڈیوٹی جوائن کر لی۔ میں غیر شادی شدہ تھا، ویسے تو مجھے کوئی خاص پرابلم نہیں تھی، مگر بوڑھے والدین کا ساتھ تھا۔ امی اور ابو دونوں ہی بیمار رہتے تھے۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا میں تھا، تو والدین کا علاج معالجہ اور ان کی دیکھ بھال کرنا میرا اولین فرض تھا، جو کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے کما حقوق پورا کر رہا تھا، مگر تبادلے کی وجہ سے ان کی خدمت سے محروم ہو گیا تھا۔ اب میں ان کو اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا تھا کیونکہ سب بہن بھائی اسکول کالج میں زیر تعلیم تھے۔ مجھے زیادہ فکر اپنے ماں باپ کی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ افسران کا جب دوسرے شہر میں تبادلہ ہوتا ہے تو انہیں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ ہر شہر میں سرکاری کوٹھی اور سرکاری گاڑی مل جاتی ہے۔ مسئلہ تو صرف چھوٹے ملازمین اور کلیریکل اسٹاف کے لیے ہوتا ہے جن کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوتی۔ دوسرے شہر میں چھوٹے ملازمین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا ہوتا ہے۔ خیر میں نے یہاں آ کر ڈیوٹی جوائن کر لی، مگر سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ ہمارا دفتر آبادی کے قریب ہی ایک بڑی نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ دفتر کی بلڈنگ محکمے کی اپنی تھی، مگر کوئی بھی چھوٹا موٹا کوارٹر نہیں بنا تھا۔ میں نے رہائش کے لیے مکان یا کمرے کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ یہ انتہائی پسماندہ غیر ترقی یافتہ علاقہ تھا تو یہاں کوئی بھی بیچلرز ہاسٹل وغیرہ کی سہولت نہ تھی۔ دیہاتی ماحول تھا۔ پہلا ہفتہ دفتر کے ایک کمرے میں گزارا۔ دفتر ٹائم کے بعد چوکیدار آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ گپ شپ میں وقت گزر جاتا۔ چونکہ میں سزا کے طور پر یہاں آیا تھا اس لیے بہت احتیاط سے یہاں رہتا تھا۔ دفتر میں رات گزارنا بھی غیر قانونی تھا، تو ڈیوٹی کے بعد ایک کلیگ کے ساتھ رہائش کی تلاش میں نکل جاتا۔ آخر خدا کر کے اسی کلیگ کی وساطت سے 10 دن کے بعد ایک چھوٹا سا کوارٹر رہائش کے لیے مل گیا۔ یہ کوارٹر چھوٹے چھوٹے 2 کمروں، چھوٹے سے برآمدے اور غسل خانے پر مشتمل تھا۔ کافی عرصے سے خالی پڑا ہونے کی وجہ سے سارا مکان جالے، مٹی اور گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا۔ اگلے دن اتوار کی چھٹی تھی تو میں نے خود ہی کوارٹر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی۔ دیواروں سے مٹی، گرد و غبار، جالے اتارے، فرش دھویا،
شام تک شیشے کی طرح چمکا دیا۔ ضرورت کا سارا سامان بھی بازار سے لے آیا اور اللہ کا نام لے کر رہائش اختیار کر لی۔ سارا دن گھر کی صفائی کرتا رہا تو بری طرح سے تھک گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کی اور جیسے ہی چرپائی پر لیٹا فوراً نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ غالباً رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بہت وزنی سانپ یا اژدہا میرے جسم پر رینگ رہا ہے۔ وہ وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گرم تھا۔ میرے جسم کے جس حصے پر وہ رینگتا رہا وہاں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 3 انچ موٹا گرم پائپ پھیرا گیا ہے اور میرا جسم جل رہا تھا۔ میں فوراً چھلانگ لگا کر چرپائی سے نیچے اترا اور لائٹ آن کی، مگر چرپائی خالی تھی، کچھ نہ تھا۔ میں نے سارا بستر جھاڑا کہ شاید کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو۔ مجھے تپش اور گرمی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ اوائل مارچ کے دن تھے۔ فضا میں خنکی تھی، مجھے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے لائٹ جلتی رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے چرپائی پر لیٹ گیا۔ آدھے گھنٹے کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند دوبارہ نہیں آ رہی تھی۔ گرمی، گھبراہٹ اور نہ ہی بے چینی کم ہو رہی تھی۔ طبیعت میں بہت تلخی اور سخت پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر 3 گلاس پانی پیا جس سے پیاس اور تلخی کچھ کم ہوئی، مگر گرمی اور بے چینی بدستور رہی۔ گرمی کا احساس ختم کرنے کے لیے غسل خانے کا رخ کیا اور پہلے وضو کیا، پھر پورے آدھے گھنٹے ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا۔ نہا کر کمرے میں آیا، گھڑی میں ٹائم دیکھا، 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جائے نماز بچھائی اور تہجد ادا کی۔ مجھے بے حد سکون اور فرحت کا احساس ہوا۔ گرمی، تلخی، بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو گئی تھی۔ طبیعت حشاش بشاش ہو چکی تھی۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ فجر کی نماز تک تلاوت کی اور نماز کے بعد چرپائی پر لیٹا تو اگلے لمحے گہری نیند سو گیا۔ صبح 7:30 بجے خود ہی جاگ گیا اور تیار ہو کر 8 بجے اپنی ڈیوٹی پر آفس پہنچ گیا۔ اگلی رات شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ شور کی آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چیزیں اٹھا کر پھینک رہا ہے۔ میں نے لائٹ آن کی اور جا کر دوسرے کمرے میں دیکھا تو وہ خالی پڑا تھا اور آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ اب روزانہ رات کو اسی طرح ہونے لگا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے کوئی بھاری چیز فرش پر گھسیٹ رہا ہے، کبھی پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آتی، کبھی چیخوں کی آوازیں آتی، کبھی مکھیوں کی تیز بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی، کبھی کسی بچے کے رونے کی آوازیں آتی، کبھی ایسے لگتا جیسے زلزلہ آ رہا ہے۔ الغرض ایسی آوازوں کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ یہ سب کچھ رات کے 2 بجے ہوتا۔ میں اسی وقت تہجد پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا۔ شروع میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور میں خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ کئی بار ارادہ کیا کہ مکان بدل لوں اور اپنے طور پر تلاش بھی کرتا رہا، مگر کوئی مکان نہ ملا۔ اس سارے معاملے کو اپنے تک محدود رکھا اور کسی سے ذکر نہ کیا۔ مجھے یہاں آئے پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ 1 اپریل کو تنخواہ وصول کی، اتوار کے ساتھ سوموار منگل کی 2 چھٹیاں لیں اور اپنے شہر آ گیا۔ امی ابو کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ انہیں لے کر اسپتال گیا، چیک اپ کروایا اور میڈیسن لے آیا۔ گھر کے دیگر معاملات کو دیکھا، اپنا خرچہ پانی رکھ کر باقی تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھی۔ 3 دن گھر رہنے کے بعد بدھ کی صبح اپنی ڈیوٹی پر پہنچ گیا۔ شام کو جب کوارٹر کا دروازہ کھولا تو دیکھا میری چرپائی پر بہت سارے کبوتر بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ کمرے میں اڑنے لگے اور ایک ایک کر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کبوتر کہاں سے آ گئے تھے، جبکہ میں تو پورا کوارٹر لاک کر کے گیا تھا۔ نماز عشاء کے بعد سو گیا تو رات کے 2 بجے غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو پانی سے بالٹی بھری ہوئی تھی۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے بالٹی خالی ایک کونے میں نے رکھی تھی اور اب یہ ٹونٹی کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور پانی سے بھری تھی۔ میں نے ٹونٹی کھولی تو پانی نہیں آ رہا تھا کیونکہ ٹنکی خالی ہو چکی تھی۔ میں نے بالٹی والے پانی سے وضو کیا اور تہجد پڑھی۔ اگلے دن مغرب کے بعد میرا ایک کولیگ میرے پاس کوارٹر میں آ گیا۔
اس کی بیوی بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا اور بور ہو رہا تھا، تو ٹائم گزارنے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ ہم نے اکٹھے رات کا کھانا کھایا، پھر گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ رات 9 بجے کوارٹر میں لوٹے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج رات یہاں میرے پاس ہی رک جاؤ، تم اپنے گھر میں بھی اکیلے ہو تو گپ شپ لگائیں گے۔ تو وہ مان گیا۔ قریبی ایک گھر سے چرپائی اور بستر مانگا، کیونکہ میرے پاس صرف ایک چرپائی اور ایک بستر تھا۔ کلیگ سے کہا جتنے دن تمہارے بیوی بچے یہاں نہیں ہیں تم ادھر میرے پاس ہی رات کو رک جایا کرو۔ رات 11 بجے تک ہم باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ میرے پاس سوئیوں والی گھڑی تھی جو میں اپنے سرہانے رکھ کر سویا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیلف سے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے، مگر بار بار سیلف مارنے پر گاڑی سٹارٹ نہ ہو رہی ہو۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی تو دیکھا یہ آواز میری گھڑی سے آ رہی تھی۔ مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی کہ عام سی اور سادہ سی گھڑی سے یہ کیسی آواز آ رہی ہے۔ میرے جاگتے ہی یہ آواز بند ہو گئی۔ میں نے حسب معمول تہجد پڑھی اور تلاوت کی، جبکہ میرا کلیگ گہری نیند سوتا رہا۔ اگلے دن کلیگ کی میرے پاس آنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ مغرب کے بعد اس کی ٹانگ میں اتنا شدید درد اٹھا کہ وہ 4 قدم بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ساری رات اسے درد رہا اور صبح ہوتے ہی اس کا درد غائب ہو گیا۔ جتنے دن اس کے بیوی بچے واپس نہیں آئے، اسے روزانہ رات کو درد شروع ہو جاتا اور صبح خود بخود ختم ہو جاتا۔ ایک دن شام کا وقت تھا۔ میں نے اپنی گھڑی اور پرس اپنے بستر کے سرہانے رکھا اور باہر برآمدے میں مٹی کے تیل والے چولہے پر چائے بنانے لگا۔ چائے کا کپ لے کر کمرے میں آیا تو دیکھا پرس اور گھڑی غائب تھے۔ میں نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر دونوں چیزیں نہ ملی۔ گھر کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی آیا ہو اور میرا پرس گھڑی اٹھا کر لے گیا ہو۔ مجھے پریشانی ہونے لگی، کیونکہ پرس میں میری پوری تنخواہ تھی اور اگلے دن میں نے اپنے گھر جانا تھا۔ دوسرے کمرے میں بھی جا کر دیکھا، اپنی جیبیں ٹٹولی، مگر سب بے سود۔ تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو وضو کرنے غسل خانے میں گیا تو دیکھا وہاں میرا پرس اور گھڑی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً پرس کھول کر رقم گنی تو وہ پوری تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے اس کوارٹر میں رہتے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اب ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہونے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے ذرا بھی ڈر اور خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ میں اکیلا یہاں رہتا تھا، مگر ابھی تک میرا کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ میں ان باتوں کا عادی ہو چکا تھا۔ نماز تو میں پہلے ہی پڑھتا تھا، مگر باقاعدگی سے نہیں۔ کوئی پڑھ لی اور کوئی نہ پڑھی۔ ان 3 مہینوں میں ایک فائدہ ضرور ہوا تھا، وہ یہ کہ میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ تہجد پڑھنا اور تلاوت قرآن پاک میرا معمول بن گیا تھا۔ رزق حرام سے اللہ نے مجھے پہلے ہی بچایا ہوا تھا۔ میری تعلیم BA تھی۔ میٹرک سے BA تک تینوں امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کیے تھے۔ گھر کے حالات اچانک کچھ ایسے ہو گئے جن کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھ سکا اور مجھے سینئر کلرک کی نوکری کرنی پڑی۔ 3 بجے دفتر بند ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میں فارغ ہوتا تو مجھے خیال آیا کہ وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ MA کی پرائیویٹ تیاری شروع کر دوں۔ چنانچہ اگلے ہی دن سے MA کی تیاری شروع کر دی۔ یونیورسٹی سے امتحان کے شیڈول کا پتہ کروایا اور دفتر ٹائم کے بعد کوارٹر میں رات گئے تک پڑھتا رہتا۔ پراسرار واقعات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ میری روزمرہ استعمال کی اشیاء خود ہی غائب ہو جاتی، پھر خود ہی مل جاتی۔ کبھی خود بخود پنکھا چل جاتا، اسی طرح خود ہی لائٹ آن ہو جاتی۔ مگر ان سب باتوں سے بے پرواہ میں وہاں رہ رہا تھا۔ انہی حالات میں شب و روز گزرتے گئے اور 6 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میری چارپائی زمین سے اٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں گھوم رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے چارپائی کو کسی نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ مجھے اس رات بہت ڈر لگا اور خوف سے پورا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی چارپائی زمین پر واپس آ گئی۔ میں نے گھڑی اٹھا کر ٹائم دیکھا تو ابھی 12:30 بجے تھے۔
باقی رات جاگ کر گزاری کیونکہ پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح 10 بجے دفتر کے PTCL فون پر چھوٹے بھائی کی کال آئی۔ وہ PCO سے فون کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ فوراً گھر پہنچو۔ میں نے اسی وقت 1 ہفتے کی چھٹی لکھی، اپنے افسر کو والدہ کی بیماری کا بتایا تو انہوں نے فوراً میری چھٹی منظور کر لی۔ میں کوارٹر سے کچھ چیزیں اٹھانے کے لیے آیا۔ کمرے کا تالا کھول کر اندر داخل ہوا تو دیکھا میرے بستر پر بہت بڑا کوبرا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے، جسے دیکھ کر خوف سے میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں فوراً کمرے سے باہر آیا اور ادھر ادھر سے ایک چھڑی تلاش کر کے پکڑ لی تاکہ اگر سانپ مجھے ڈسنے کی کوشش کرے تو اپنا بچاؤ کر سکوں۔ جو ہی کمرے میں واپس آیا تو سانپ غائب تھا۔ پورے کمرے میں تلاش کیا مگر سانپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے ضرورت کی چیزیں اٹھائیں، کوارٹر کو تالا لگایا، واپس دفتر آ کر اپنا کام کلیگ کے حوالے کیا اور شام تک گھر پہنچ گیا۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں سانس لینے میں بہت تکلیف تھی، وہ صحیح طرح سے سانس نہیں لے پا رہی تھیں، ان کے سینے اور پیٹ میں بہت درد تھا، وہ درد کی شدت سے تڑپ رہی تھیں۔ فوری طور پر انہیں سول اسپتال کی ایمرجنسی میں لے گئے، جہاں ان کی ECG کی گئی جو کہ بالکل ٹھیک تھی۔ چند دیگر ٹیسٹ بھی کیے، وہ بھی سب ٹھیک اور نارمل تھے۔ انہیں آکسیجن لگا دی گئی۔ درد ختم کرنے کے لیے ڈرپ میں انجیکشن ڈال کر لگا دیا گیا۔ درد کچھ کم ہوا مگر ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ 3 دن سے اسپتال میں تھے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے بھی چیک کیا، دوائیں تبدیل کی، مگر جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا کہ مصداق انہیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کو اچانک امی کا سانس اکھڑنے لگا، وہ بہت اذیت میں تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر چیک کیا اور ایک ٹیکہ لکھ کر دیا کہ جلدی سے لے کر آؤ۔ میں نسخہ لے کر اسپتال سے باہر میڈیکل اسٹور پر آیا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنی گود میں 1 سال کا بچہ اٹھایا ہوا تھا جو تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ اس عورت نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر کہا، بابو میرا بچہ بہت بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے کے لیے یہ دوائی لے دو۔ ساتھ ہی اس نے ایک نسخہ میرے آگے کر دیا۔ مجھے وہ عورت بہت بے بس، لاچار اور مجبور لگی۔ میں نے ایک نظر اس کے روتے بچے کی طرف دیکھا تو مجھے بہت ترس آیا۔ میں نے میڈیکل اسٹور والے سے کہا کہ اس کو میڈیسن دے دو، میں بل ادا کر دوں گا۔ ساتھ ہی اپنی والدہ کا نسخہ اسے دیا کہ جلدی سے یہ انجیکشن بھی دو۔ نسخہ دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ یہ انجیکشن یہاں سے نہیں ملے گا، ہے تو سستا مگر بہت نایاب ہے، کئی دنوں سے شارٹ ہے، آپ رکے میں بڑے میڈیکل اسٹور سے پتہ کرتا ہوں۔ اس نے PTCL پر کہیں فون کیا، ان کے پاس انجیکشن تھا۔ اسی اثنا میں اس کے ملازم نے اس عورت کے بچے کی میڈیسن لفافے میں ڈال دی تھی۔ اس کا 800 کا بل بنا جو کہ میں نے ادا کر دیا تھا۔ وہ عورت میڈیسن لے کر مجھے دعائیں دیتی ہوئی اسپتال کی طرف چلی گئی جہاں اس نے بچے کو انجیکشن اور ڈرپ لگوانی تھی۔ چند ہی منٹ کے بعد دوسرے میڈیکل اسٹور سے ایک لڑکا موٹر سائیکل پر میرا مطلوبہ انجیکشن لے کر آ گیا جس کی قیمت صرف 30 روپے تھی۔ میں انجیکشن اور سرنج لے کر جو ہی اسپتال کے گیٹ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ جو کہ مجھے مجذوب لگے ننگے پاؤں کھڑے تھے، مجھے روک لیا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے اس مجبور اور بے بس عورت کے بچے کو دوائی لے کر دی ہے، بہت بڑی نیکی اور احسان کیا ہے، تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، سونا رب تجھ سے راضی ہوگا۔ جو ٹیکہ اپنی ماں کے لیے لے کر آیا ہے لا ذرا مجھے دے۔ میں نے وہ انجیکشن اس بزرگ بابا کو پکڑا دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور بولا، جا لے جا یہ ٹیکہ، رب نے چاہا تو تیری ماں بھلی چنگی ہو جائے گی۔ میں جانے لگا تو وہ بولا، اور ہاں سن، تیرے ساتھ پچھلے چند ماہ سے جو ہو رہا ہے مجھے سب پتا ہے۔ ایسا کر کل صبح 10 بجے شہر سے باہر والے بڑے قبرستان آ جانا، میں تمہیں پیپل کے گھنے درخت کے نیچے ملوں گا، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، بس اب تو جا اور جلدی سے اپنی ماں کو یہ ٹیکہ لگوا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا وارڈ میں پہنچا اور انجیکشن نرس کے حوالے کر دیا جس نے اسی وقت وہ انجیکشن امی کو لگا دیا۔ انجیکشن لگتے ہی امی جان کی حالت سنبھلنی شروع ہو گئی۔
میرے کانوں میں بزرگ کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ میں نے دوبارہ وہاں آ کر دیکھا جہاں وہ بزرگ کھڑے تھے۔ اب وہ وہاں نہیں تھے، جا چکے تھے۔ انجیکشن لگنے کے بعد لمحہ بہ لمحہ امی جان کی تکلیف کم ہوتی جا رہی تھی اور حیرت انگیز طور پر اگلے 2 گھنٹے کے اندر امی جان ٹھیک ہو گئیں۔ آکسیجن کا ماسک ہٹا دیا گیا۔ وہ اب بالکل نارمل سانس لے رہی تھیں۔ ان کے سینے اور پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا تھا۔ شام کو ڈاکٹر نے آ کر چیک کیا، انہیں صحت یاب اور فٹ قرار دے کر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہم جن کو 3 دن پہلے اسٹریچر پر ڈال کر لائے تھے، اب وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر گھر آئیں۔ رات وہ گہری اور پرسکون نیند سو گئیں۔ صبح وہ بھلی چنگی ہو گئیں اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ اتنا بیمار اور تکلیف میں رہی ہیں۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھیں۔ اب مجھے رہ کر ان بزرگ کا خیال آ رہا تھا جنہوں نے مجھے 10 بجے قبرستان کے پیپل کے درخت کے نیچے بلایا تھا۔ ابھی صبح کے 8 بجے تھے۔ میں 10 بجے کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ 9:30 بجے بھائی کی بائک نکالی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان شہر سے باہر کافی دور تھا۔ وہاں پہنچنے میں مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جیسے ہی پیپل کے درخت کے نیچے پہنچا، وہ بزرگ وہاں درخت کے تنے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فوراً سلام کا جواب دیا اور آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ گویا ہوئے اور کہنے لگے، لیاقت بیٹا، جس کوارٹر میں تم رہ رہے ہو وہ ایک عرصے سے خالی پڑا تھا۔ تو وہاں ماورائی مخلوق نے ڈیرا ڈال دیا تھا۔ جب تم وہاں شفٹ ہوئے تو انہیں تمہارا وہاں رہنا بہت ناگوار گزرا، مگر تم ان کے عذاب سے ابھی تک اس لیے بچے ہوئے ہو، محفوظ ہو۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق تو ہے ہی ناری، مگر ان کا تعلق اجنا کی اس قوم سے ہے جو اہل ایمان اور کلمہ گو ہے۔ وہ بلا وجہ کسی کو نقصان تکلیف نہیں پہنچاتے۔ گو انہیں تمہاری دخل اندازی اچھی نہیں لگی، مگر وہ امن پسند ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم رزق حلال کھاتے ہو۔ تم نے تہجد کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا شعار اور معمول بنا لیا ہے۔ کوارٹر میں اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر ان کی فطرت میں سرکشی شامل ہے تو وہ تمہیں مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لو شرارتیں کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ باقی تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ابھی تک کسی کے آگے اس سارے معاملے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ وہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتے۔ اچھا، اب غور سے میری چند باتیں سنو اور ان پر سختی سے عمل کرنا، تمہیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلی بات، جس طرح یہ سارا معاملہ چھپایا ہے، آئندہ بھی ہمیشہ چھپا کر رکھنا اور بھول کر بھی کسی سے تذکرہ نہ کرنا۔ دوسری بات، اسی کوارٹر میں ہی رہائش رکھو اور کسی بات سے بھی خوفزدہ نہ ہونا۔ تیسری بات، ہمیشہ پاک صاف اور باوضو رہنا۔ چوتھی بات، جو دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے اس کی روزانہ صفائی کرتے رہنا اور اس میں روزانہ شام کو مغرب کے وقت اگربتی سلگانا یا کوئی خوشبو بکھیر دیا کرنا۔ پانچویں بات، ہر سوموار اور جمعرات کو آدھا کلو بڑا گوشت کوارٹر کی چھت پر پھینک دیا کرنا۔ اور آخری بات، تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، اسے اچھی طرح یاد کر لینا اور خیال رہے کہ پڑھنے میں کوئی زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تم نہا دھو کر باوضو ہو کر زمین پر کوئی کپڑا یا چٹائی بچھا کر بیٹھ کر جب یہ وظیفہ پڑھو گے تو وہ مخلوق تمہارے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے گی، تو تم اس سے تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام ہو کر باتیں کر سکو گے، مگر ہمیشہ آنکھیں بند رکھنا۔ جب گفتگو ختم ہو جایا کرے گی تو درود شریف پڑھ کر آنکھیں کھول لیا کرنا۔ وہ مخلوق تمہاری دوست بن جائے گی اور تمہارے بہت کام آئے گی، مگر ان تمام ہدایات پر سختی سے عمل کرنا تم پر لازم ہے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میں نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ میرے دوبارہ یہاں تبادلے کے لیے کچھ کریں تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، تمہارے وہاں رہنے میں بہت بڑی مصلحت ہے جو فی الحال تم ابھی سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہاں، وقت آئے گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر کہنے لگے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤ،
خوب محنت کرو، اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے میرے اور میرے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے دعا کی اور کہا اب گھر جاؤ، یاد رہے ہر حال میں رازداری اور خاموشی شرط ہے۔ میں انہیں سلام کر کے واپس گھر آ گیا۔ ابھی میری 3 چھٹیاں باقی تھیں جو میں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گزاری۔ امی جان اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو چکی تھی، ابو کی صحت بھی پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اب میں اپنے گھر کے حالات سے مطمئن تھا۔ جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوئیں میں واپس اپنی ڈیوٹی والے شہر پہنچ گیا۔ ان بزرگ کی بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل شروع کر دیا، ان کا بتایا ہوا وظیفہ اچھی طرح یاد کر لیا۔ پھر میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے اللہ کا نام لے کر نہا دھو کر باوضو زمین پر چٹائی بچھا کر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وظیفہ پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ میں نے سلام کیا تو اسی وقت جواب ملا۔ پھر حال احوال پوچھا، اسی طرح چند ایک باتیں کی، مل کر درود پاک پڑھا۔ اب کبھی کبھار میں ان سے چند ایک باتیں کر لیا کرتا۔ میرے ساتھ اب کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں ہوتی تھی، امن اور سکون تھا۔ وہ مخلوق میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز میں رہ رہی تھی، مجھے پورا اطمینان تھا کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حسب معمول ہر ماہ کی یکم کے بعد میرا گھر چکر لگتا۔ امی ابو صحت یاب ہو گئے تھے، میں نے پڑھائی جاری رکھی، ایم اے کا داخلہ بھیج دیا تھا۔ زندگی کافی پرسکون گزر رہی تھی۔ اب تو یہ ہونے لگا مجھے اکثر کوارٹر میں پیسے ملنے لگے۔ پہلے 500 کا نوٹ ملتا، پھر 1000 والے اور کبھی کبھار 5000 والے نوٹ بھی مل جاتے۔ میں یہ پیسے خرچتا نہیں تھا، مجھے شک تھا کہ کہیں نقلی نوٹ نہ ہو۔ ایک دن میں نے وظیفہ پڑھا تو مخلوق میرے پاس آ گئی۔ سلام دعا کے بعد ان سے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام شمراک بتایا۔ ان کی عمر 300 سال تھی۔ وہ چند سالوں کے لیے اپنی قوم قبیلے سے الگ ہو کر ایک خاص مقصد اور عبادت کے لیے انسانوں کی دنیا میں آئے تھے۔ یہ کوارٹر عرصہ دراز سے خالی پڑا تھا تو انہوں نے یہاں ڈیرا لگا لیا تھا۔ انہیں میری آمد اس کوارٹر میں ناگوار گزری تھی، مگر میرے معمولات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ آج وہ مجھے یہ باتیں بتا رہے تھے۔ جب سے بزرگ بابا کی ہدایات پر میں نے عمل شروع کیا تھا تو تب سے وہ بہت خوش تھے۔ جب پیسوں کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ پیسے وہ رکھتے ہیں میرے لیے۔ انہوں نے کہا یہ نوٹ بالکل اصلی ہیں اور تمہارے ہیں تو تم بلا جھجک انہیں خرچ کر سکتے ہو، مگر کسی سے ان کا ذکر نہ کرنا ورنہ پیسے ملنے بند ہو جائیں گے۔ اس کوارٹر میں میں نے پورے 2 سال گزارے۔ میرے پاس لاکھوں روپے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے ایم اے کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ جب ہمارے ہی محکمے میں آفیسرز کی کچھ اسامیاں خالی ہوئیں تو ان کے لیے اخبار میں اشتہار شائع ہوا۔ اللہ کا نام لے کر میں نے بھی اپلائی کر دیا۔ پھر آفیسر کی پوسٹ کے لیے تحریری امتحان ہوا جو میں نے شاندار نمبروں سے پاس کر لیا۔ اسی طرح انٹرویو بھی کوالیفائی کر لیا۔ پھر وہ دن آیا جب مجھے اپنے اسی محکمے میں آفیسرز کا اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا اور میری تعیناتی میرے آبائی شہر میں ہی کی گئی۔ آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ پسماندہ شہر جہاں مجھے سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ یہیں سے میں نے ایم اے کیا، شمراک سے دوستی ہوئی، لاکھوں روپے ملے۔ میں یہاں بطور سینئر کلرک آیا تھا اور آج گیزیٹڈ آفیسر بن کر اپنے شہر واپس جا رہا تھا۔ آج مجھے بزرگ بابا کی کہی ہوئی بات یاد آ رہی تھی کہ ابھی تمہارے وہاں رہنے میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور آج مجھے اس مصلحت کی سمجھ آ گئی تھی۔ اگلے دن میں نے یہاں سے رخصت ہونا تھا تو آج میں نے شام سے پہلے بازار سے موٹے حروف والا قرآن پاک لیا اور شام کو چٹائی بچھا کر ایک چھوٹی سی میز رکھی۔ میز پر قرآن پاک رکھا اور وظیفہ پڑھا تو شمراک میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سلام دعا کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ کل یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ قرآن پاک آپ کو تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جسے انہوں نے بڑی خوشی اور شکریہ کے ساتھ قبول کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آنکھیں کھولو گے تو ان کی طرف سے بھی تحفہ ملے گا۔
شمراک نے بتایا کہ ان کا وظیفہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اب وہ بھی اپنے قبیلے اور قوم میں واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ اور بھی باتیں ہوئیں۔ پھر میں نے درود شریف پڑھا اور آنکھیں کھول دیں۔ قرآن پاک وہ لے گئے تھے۔ اب وہاں ایک چاندی کی انگوٹھی پڑی تھی جو انہوں نے اپنی نشانی اور تحفہ مجھے دیا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن لی۔ یہ ہماری آخری ملاقات اور گفتگو تھی۔ اگلے دن میں نے کوارٹر خالی کر دیا اور چابی اس کے مالک کے حوالے کر دی۔ آج میں افسر بن کر اپنے شہر آ گیا، جہاں میں ایک کلرک تھا اور سزا کے طور پر یہاں سے میرا تبادلہ کیا گیا تھا۔ جب چارج لینے کے لیے اپنے آفس پہنچا تو سب لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور مبارکبادیں پیش کر رہے تھے۔ اگر آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سرخ بٹن کو کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔